نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن اور ہم قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 تک ہمارا مطالعہ مکمل ہوا ہے، اور سورہ آل عمران کا اب جو یہ 11واں رکوع ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب، اور اب جو 3 آیات جن میں سے ہم 2 پڑھ چکے ہیں، 3 آیات میں 3 نکات بڑے اہم عطا کیے گئے امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ آیت نمبر 102 میں کہا گیا سورہ آل عمران میں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک مسلم رہنا۔ ہر بندہ مومن اپنی جگہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے، تقوی کی روش اختیار کرے، گناہوں کو چھوڑے اور اطاعت پر آ جائے۔ ایک بندہ مومن مضبوط ہو، پھر ایمان والے اکیلے اکیلے زندگی بسر نہ کریں، جڑے اور جماعتی زندگی اختیار کریں۔ ایمان والوں کو جوڑنے والی شے قرآن حکیم۔ آیت نمبر 103 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ قرآن حکیم کو واقعتاً تھامیں گے تو تفرقہ ختم ہوگا۔ قرآن حکیم کو تھامنے سے ایک مراد اس کے حقوق کو ادا کرنا، اس پر ایمان بھی ہو، اس کی باقاعدہ تلاوت، اس کو سمجھنے کی کوشش، اس کے احکام پر عمل اور ان کے نفاذ کی محنت، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ یہ حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مطالعہ شروع کر رہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے۔ اب بتایا جا رہا ہے امت کو جڑ کر کیا کام کرنا ہے۔ اکیلے اکیلے زندگی بسر کرنا درست نہیں، جماعتی زندگی، اجتماعیت والی زندگی اختیار کرنی چاہیے، اور امت کو جمع ہو کر کیا کام کرنا ہے یہ بیان آیت نمبر 104 میں بھی ہے، اور کچھ آیات کے بعد آیت نمبر 110 میں بھی یہ بات انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ آج کا مطالعہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو وہ خیر کی طرف بلائے۔ خیر سے مراد بھلائی کے کام بھی ہیں، اور خیر سے ایک مراد قرآن بھی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 30 میں قرآن حکیم کو خیر کہا گیا، اور سب سے بڑا خیر قرآن حکیم ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں بھی بات آتی ہے۔ تو جو قرآن ہمیں جوڑنے والا، اسی قرآن کی طرف دوسروں کو بلایا جائے۔ ماہ رمضان تو ہے نزول قرآن کا مہینہ، قرآن سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور دوسروں کو اس کی طرف راغب کریں۔ جو ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمیں یقین ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جن کے ہاں ٹیلی ویژن اویلیبل ہے، جن کو یہ گیجٹس اویلیبل ہیں، اور وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں، تو ان کو قرآن کریم کی دعوت دے دی جائے۔ کیا اچھی بات ہوگی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو چاہیے کہ تم میں سے جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے۔ خیر سے مراد بھلائی کے کام بھی ہیں، اور خیر سے مراد قرآن حکیم بھی۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ بھلائی کا حکم دے اور بدی سے روکے۔ یہ بات 10 مرتبہ قرآن پاک میں ساتھ ساتھ آتی ہے، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ یہی نقطہ آیت نمبر 110 میں بھی آئے گا، وہاں مزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے۔ کون؟ جو خیر کی طرف بلائیں، مراد بھلائی اور قرآن پاک کی طرف، جو نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کام کریں گے تو کامیابی ملے گی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس مقام پر امت مسلمہ کے لیے 3 نکاتی عمل، 3 پوائنٹ ایجنڈا بتایا گیا۔ ہر بندہ تقوی اختیار کرے، نمبر 2 قرآن پاک سے جڑو اور اجتماعیت اختیار کرو، اور جڑ کر قرآن کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور نیکی کا حکم تو بدی سے روکو۔ یہ کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو متفرق ہو گئے اور باہم اختلاف کرنے لگے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے۔ واضح دلائل اور احکام آنے کے بعد بھی وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ کون لوگ؟ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، اور بغیم بینہم بار بار ذکر آیا، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں تفرقے سے بچائے اور جڑنے اور مل کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا تو بڑی قیمتی ہے۔ ہمارے طرز عمل کچھ اور ہیں، آج ہماری مساجد پر ٹیگ لگ گئے، آج ہم فلاں فلاں نسبتوں میں پڑ گئے، سارے مکاتب فکر سر آنکھوں پر، مگر قرآن اصل ہے، سنت رسول اصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت بھی بڑھے گی اور تفرقے بھی کم ہوں گے۔ قرآن کو واقعتاً ہم نے تھاما نہیں، امت والے کام کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اس لیے تفرقے میں مبتلا۔ امت کے کرنے کے کام اس مقام پر آئے، اور آیت نمبر 110 میں بھی یہ بات آ رہی ہے انشاءاللہ۔
اب قیامت کے دن لوگوں کی کیفیات اور ان کے چہروں کے تاثرات کیا ہوں گے ذکر آ رہا ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. اعمال کے نتائج چہروں پر نظر آ رہے ہوں گے، بعض روشن ہوں گے چہرے اور بعض سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے کہا جائے گا ان سے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو اب عذاب چکھو کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. وہ یہود و نصارہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے، پچھلے پیغمبر کو مانا آخری پیغمبر کو نہیں مانا، وہ لوگ بھی ان میں شامل کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ان کے لیے تو عذاب کا معاملہ کہ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے برعکس فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کی رحمت کا بالآخر مقام کہاں ہے؟ جنت میں. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ ہمیں روشن چہرے عطا فرمائے اور چہروں کے سیاہ ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بالکل بھی ظلم فرمانا نہیں چاہتا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کاموں کا لوٹایا جانا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. دنیا عمل کا موقع اور آخرت جزا کا موقع، سب کچھ وہاں پر پیش ہونے والا ہے. اگلی آیت ہے جس میں امت مسلمہ کو کیوں برپا کیا گیا اس کا ذکر آ رہا ہے. بہت اہم آیت. میں اور آپ ایک بڑی امت، بلکہ سب سے بڑی امت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کیے گئے. کیوں؟ کس مقصد کے لیے؟ اور اس امت کی عزت اگر ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ آئیے جانیں. ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم بدی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. تم بہترین امت ہو، مگر بہترین کس بنیاد پر؟ تمہیں انسانیت کے لیے برپا کیا گیا. دنیا والے فقط اپنے لیے جئیں گے، تم نے اپنی فکر بھی کرنی ہے نجات کی، دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو چنا، اب ختم نبوت کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اب تم نے دوہری ذمہ داری ادا کرنی ہے. خود ایمان لا کر عمل کرنا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا اور بدی سے روکنے کی کوشش کرنا. ویسے تو الفاظ آتے ہیں نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا. جہاں اختیار ہوتا ہے، مثلا اپنی ذات، اپنا گھر، اپنا ادارہ، وہاں حکم ہوگا نیکی کا. اور جہاں اختیار نہیں، وہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، بشارت ہے، انذار ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، ریکویسٹ کرنا ہے، پہنچانا ہے، سب کچھ ہے. لیکن جہاں اختیار ہوگا حکم وہاں دیا جاتا ہے. اور نیکی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ بدی سے روکنے کا بھی ذکر آ رہا ہے. 10 مرتبہ یہ انداز قرآن پاک میں ایک ساتھ آیا. ہمارے ایک طبقہ ہے جو سمجھتے ہیں نیکیوں کا ذکر کرتے رہو، میٹھی 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 باتیں کرتے رہو. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے حرام سے بھی تو منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کفر سے، شرک سے منع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں سے بھی منع فرمایا، نافرمانی کے کاموں سے بھی منع فرمایا. دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے، نیکی کا حکم دینا بھی، بدی سے روکنا بھی. آگے فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. عجیب بات، قرآن پاک میں اکثر ایمان کا ذکر پہلے آتا ہے اور عمل کا بیان بعد میں آتا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہاں اس جگہ پر جہاں خیر امت اس امت کو کہا جا رہا ہے، ایمان کا ذکر بعد میں، عمل کا بیان پہلے. تم بہترین امت ہو، تم انسانیت کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی تم کلمہ پا کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ تو اس پہ کمال کیا ہے؟ کلمہ تو لوگوں نے پہلے بھی پڑھا. نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے نوح علیہ السلام کا کلام پڑھا، کلمہ پڑھا، وہ کامیاب ہوئے. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے ان کا کلمہ پڑھا، وہ کامیاب ہوئے. تم آج کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ تو خیر امت والی کون سی فضیلت آ گئی؟ اللہ اکبر. خیر امت والی فضیلت تب ہے جب امت والا کام انجام دو. آج ذلت اور رسوائی کی وجہ امت نے امت والے کام کو چھوڑ رکھا ہے. امت والے کام کی طرف لوٹے گی تو ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق بنے گی. دنیا میں سیلری ملتی ہے نا تو نوکری کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، جاب کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں. جاب کرو، نوکری کے تقاضے پورے کرو، سیلری لے لو، انکریمنٹ بھی ملے گا. کام نہیں کرو گے، نوکری کے تقاضے پوری نہیں کرو گے تو پھر تنخواہ تو دور کی بات ہے، فائر کر دیا جائے گا. جامعہ کے اور جا کے کام کرو. سیدھی سی بات. اتنا دنیا میں سمجھ میں آتا ہے، دین میں کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہمیں؟ آج امت کی ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ امت نے امت والے کام کو چھوڑا ہوا ہے، اور وہ امت والا کام اس جگہ بیان کر دیا گیا. یہ موضوع بعد میں بھی آئے گا کیونکہ میں نے عرض کیا 10 مرتبہ نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کا ذکر ساتھ ساتھ قرآن پاک میں آتا ہے. آگے ارشاد ہوا
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ تو ایمان لانے والے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت کو قبول نہیں کیا. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ ستانے کے سوا اے مسلمانوں تمہارا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، زیادہ ان سے تم پریشان نہ ہو. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تمہیں پیٹھ دکھائیں گے. ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یہ یہود کا تذکرہ مدینہ شریف میں اس کے قرب و جوار میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے. اول ان سے میثاق مدینہ ہوا، مدینہ پیکٹ ہوا ان کے ساتھ اور ایک معاہدہ ہوا. بعد میں انہوں نے خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف اقدامات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. توجہ دلایا جاری کہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض جنگ کرنے پر آ بھی جائیں گے تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے. تو مسلمانوں ان کو زیادہ خاطر میں نہ لاؤ، پریشان نہ ہو. ان یہود کا مزید بیان، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں آ جائیں اور لوگوں کے عہد میں آ جائیں. مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان پر ذلت محتاجی تھوپ دی گئی. یہی بات البقرہ آیت 61 میں تھی، یہاں بھی. اور ذلت اور محتاجی کب تھوپ دی گئی؟ جب کتاب کو پس سے پش ڈالا، پیغمبر کا ساتھ نہ دیے ان کے دور میں، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو ذلت ان کا مقدر بنے گی. فرمایا کہ سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد میں آ جائیں، مراد اسلامی حکومت قائم ہو اور اس کی بالادستی قبول کرے اور جزیہ دے تو جاں بخشی ہو، یا لوگوں میں سے کوئی ان کو پناہ دے دے تو ان کی جاں بخشی ہو. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی تھوپ دی گئی. یہ ہے یہود کی ذلت کا تذکرہ اس مقام پر آ رہا ہے. ان کا تبصرہ ہمارے لیے کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لازماً میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، جو حالات ان پر آئے اس امت پر بھی آئیں گے. ان کے حالات کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ البقرہ میں بھی ہم نے سمجھا ہماری سبق آموزی کے لیے. تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی. آگے ان کے کرتوتوں کا مزید ذکر، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. یہ ان کے جرائم کا ذکر یہاں اور البقرہ میں تفصیل سے آیا. لیکن پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کلام کا توازن، ان میں اگر کچھ لوگوں میں خیر تھا تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا. یہ بات پہلے بھی آئی، دوبارہ بھی آئی. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا توازن ہے. اور کیوں ان کے کچھ لوگوں کی خوبی بیان کر رہی، ان کو بھی دعوت تو دینی. تو اگر ان کی خوبی کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، ان کی خوبی کا اعتراف کر کے کلام کیا جائے گا، تو ان کا دل نرم ہوگا اور وہ حق قبول کرنے کی طرف آمادہ ہو سکیں گے. دعوت کے اسلوب کے حوالے سے یہ نقطہ بڑا قیمتی ہے کہ سامنے والے کا اگر کوئی خیر ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو ہائی لائٹ بھی کیا جائے. لیسوا سواء، اہل کتاب سارے کے سارے برابر نہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ایک جماعت ہے ان میں سے سیدھی راہ پر قائم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے اوقات میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یہ نیک اہل کتاب بالخصوص نصارہ میں، اور نصارہ میں کچھ راہب، بحیرہ راہب ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، حضور علیہ السلام کے بچپن کے دور کا واقعہ. اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مختلف راہبوں کے پاس ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے. نجاشی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو ایمان بھی لے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال کچھ ایسے لوگ جو اہل کتاب میں نیک، ان کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے. وہ راتوں میں قیام کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں. پھر دیکھیے تیسری مرتبہ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ آئیں، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیک کاموں میں دوڑتے یعنی تیزی دکھاتے ہیں. آج ہم بھی تیزی دکھا رہے ہیں. کہاں دکھا رہے ہیں؟ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. کہاں تیزی دکھانی چاہیے؟ ادھر دکھانی چاہیے. ہم نے البقرہ آیت 148 میں پڑھا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر بھلائی کے کاموں میں دوسرے سے کمپٹیشن کی کوشش کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو. نیک اہل کتاب کا ذکر ہے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیک کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں.
وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُ، اور جو کچھ وہ عمل کریں گے نیکی میں سے تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ متقین سے خوب واقف ہے۔ البتہ ایک اصول یاد رہے، اہل کتاب میں سے وہ جو حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئیں ان کی نیکی مقبول ہے، ایمان کے بغیر نیکی مقبول نہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا اور پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ بہرحال حضور نے فرمایا علیہ السلام اگر آج بالفرض موسیٰ بھی آ جائیں، بالفرض اگر موسیٰ بھی آ جائیں علیہ السلام تو مجھے مانے بغیر ان کو بھی کچھ اہل کار نہ ہوگا۔ تو اب ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام جو خبر لائے، جو انہوں نے باتیں بتائیں، ان سب کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ واولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللهم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ ایک ادب ہے، یہ دعائیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ادب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بشارت والی آیات کی تلاوت فرماتے اللہ سے دعا کرتے، مثلا جنت کی دعا، اور جب انذار والی آیات، ڈراوے والی آیات آتی، مثلا جہنم کے عذاب کا ڈراوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے اللہ جہنم سے بچا لے۔ حضور نے ہمیں تربیت دی، تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی آیت میں ریاکاری، شو آف کرنے، دکھاوے کا عمل کرنے والوں کے لیے ایک تمثیل، ایک مثال، ایک پیرابل بیان ہو رہی ہے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ریح فيها سر، ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں ایسی ہے جیسے کہ ایک ہوا ہو، اس میں سخت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، وہ جا لگے ایسی قوم کی کھیتی کو جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زور کی آندھی چلے اور اس میں ٹھنڈ بھی ہو تو فصل تو ہو جائے گی تباہ۔ تو جو دکھاوے کا عمل کرے، ایمان کے بغیر عمل ہو یا دکھاوے کا عمل ہو، وہ تباہ ہوگا، ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ وما ظلمهم اللہ، اور فَأَهْلَكَتْ، تو پھر اس کو تباہ کر دینی، وہ زوردار ہوا جو ہے وہ اس کھیتی کو تباہ کر دے۔ اسی طرح دکھاوے کا عمل وہ بھی تباہ ہوگا، مقبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے۔ یہود کے قبائل کا تذکرہ اشارتاً تھوڑی دیر پہلے آیا، مدینہ شریف کے قبائل آباد تھے، وہیں عربوں کے قبائل میں سے اوس و خزرج کے قبائل تھے۔ اوس اور خزرج کے افراد نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، البتہ اوس اور خزرج کے عرب قبائل کے لوگوں کے ان یہود قبائل کے ساتھ پرانے تعلقات تھے، تو یہ رازداری کی باتیں شیئر کرتے تھے۔ اگر آج کی دنیا کی اصطلاح میں کہیں تو انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کیا کرتے تھے، رازوں کو شیئر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ایمان والوں اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے۔ آج آئی ٹی کا دور ہے، ڈیٹا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ڈیٹا ہی کا تو کھیل ہے، دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین اسی پر تو کھیل رہے ہیں۔ اب ان یہود کا تذکرہ، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے کہ تم تکلیف پاؤ، مسلمانوں یہ چاہتے تمہیں تکلیف ملے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کے منہ سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تمہارے لیے نفرت، تمہارے دین اسلام کے لیے نفرت ان کے سینوں میں بھری پڑی ہے، تھوڑا ظاہر ہوا، بہت کچھ ان کے سینوں میں بھرا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر واضح کر دیا ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو جانو، غور کرو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، یہ تم لوگ ہیں مسلمانوں جو تم ان سے محبت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے ذرا محبت نہیں کرتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تمہاری کتاب قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے، تو فرق تو آ گیا، تم مسلم یہ کافر، کیسے تمہاری دلی دوستی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیسے محبتیں تم ان سے رکھ سکتے ہو؟ قرآن پاک یہ سمجھا تو رہا ہے۔ ذرا آج کے تناظر میں دیکھیں مسلمانوں کی دوستیاں کن سے زیادہ ہیں، کون ان کے آئیڈیل ہیں، کون ان کو پسند ہیں، کن کا ازم، کن کا فلسفہ، کن کا نظام، کن کی تہذیب، کن کی سویلائزیشن ان کو پسند ہے، ذرا غور تو کر لیں۔ فرمایا ان یہود کے بارے میں، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے یعنی تنہائی میں ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں، یعنی شدید نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہیں تمہارے خلاف۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم اپنے ہی غصے میں جل مرو، یعنی تباہ ہو جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ یہ سینوں کی رازوں سے خوب واقف ہے، ان یہود کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ مسلمانوں کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، بلکہ ایک ترغیب دلائی جا رہی ہے اور ایک تسلی عطا ہو رہی ہے۔ فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر مسلمانوں تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی تکلیف پہنچے تو اس سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملے، کوئی خیر ملے، ان کو بری لگتی ہے، اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب کچھ تو ہے کہ تمہیں بھلائی ملے تو ان کو بری لگتی ہے، تمہیں تکلیف پہنچے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا ابھی کیا کرنا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، ان کی طرف سے آنے والی مشقتیں مصائب ان کو تمہیں جھیلنا ہے، اور تقوی کیا ہے، خوف خدا رکھنا، تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، یہ کفار تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ تمہارا ان کا فریب تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، بس تم اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ۔ یہ آج ہمارے لیے بھی ہے، ساری دنیا میں ایمان والوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، ایمان والے اللہ کو مانتے ہیں تو کیا وہ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور اللہ ہماری پشت پناہی پر ہو تو ساری دنیا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور ان کے لیے تسلی، تم اللہ کے ہو رہو، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور ان کفار سے اللہ نمٹ لے گا۔ اس کے بعد تفصیلی تفسیر آئے گا غزوہ احد کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔